اور میرا ایمان ہے کہ یہاں پر جتنی جانیں کھڑی ہیں سبوں کا کرسمس بہت اچھا گزرا ہے. ہیپی کرسمس. ہم نے مسیح کے دن کو منایا. ایسے ہی بڑا اچھا لگا ہوگا سب کو, نئے نئے کپڑے پہنے, کھانے کھائے, اور ان ساری باتوں کے لیے آپ کو ڈھیروں مبارکباد. اور یہ دعا ہے میری آپ لوگوں کے لیے کہ آئندہ سال میں بھی آپ لوگ اسی طرح سے ببرکت رہتے ہوئے اسی طرح خدا کی حضوری میں آئیں. آمین جی. اچھا چلیں جی, آج ہم سیکھیں گے چرنی سے جلال تک. آج کا جو پیٹرن ہوگا ہمارا وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اور ایک خداوند, آپ لوگ بیٹھ جائیں اور خداوند کے کلام سے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے چرنی سے جلال تک کیسے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, کہ چرنی میں مسیح خداوند آئے, وہ چھپے نہیں رہے, وہ ظاہر ہو گئے, جسم کو لے کر ہمارے درمیان آئے. ہم نے کرسمس اسی لیے منایا تھا نا. لیکن میرے عزیزوں ایک بات یہ ہے کہ وہ کرسمس ہم منا چکے ہیں, آج تک 2000 سالوں تک منا رہے ہیں. لیکن بائبل ہمیں کچھ اور بھی بتاتی ہے کہ مسیح کی آمد 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک آمد ہو چکی اور اب دوسری آمد کی تیاری کرنی ہے. ہمیں اب دوسرے کرسمس کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ مسیح خداوند بادلوں میں آنے والے ہیں, بادلوں کے ساتھ جلال کے ساتھ آنے والے ہیں. تو کیا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آمین. تو ہم لوگ مکاشفہ کی کتاب میں, نئے عہد نامے سے لے کے مکاشفہ کی کتاب میں سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے چرنی سے لے کے اب جلال تک پہنچنا ہے. چرنی تک ہم نے دیکھ لیا, ہم نے منا لیا, اب ہم نے مسیح کے جلال کی, جب ہم اس کے ساتھ نئے سرے سے ہم بھی پیدا ہونے والے ہیں, ہم نے اس کو سیکھنا ہے. ایسے ہی تو لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور 7 آیت میں لکھا ہے کہ پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور چرنی میں رکھا گیا. ہمیں لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہے کہ پہلوٹا پیدا ہوا اور اس کو چرنی میں رکھا گیا. دیکھیں وہ ایک خدا تھا, بادشاہوں کا بادشاہ تھا, اور وہ کیا ہوا, چرنی میں پیدا ہوا. وہ میری اور آپ کی خاطر کیا ہوا, غریب بن کر زمین پر آ گیا. دوسرے کرنتھیوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں 8 باب اور 9 آئے تو اس میں لکھا ہے کہ حالانکہ وہ دولت مند تھا, لیکن وہ ہماری خاطر کیا ہوا, غریب بن کے چرنی میں پیدا ہوا. لوکا کی انجیل ہمیں بتا رہی کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا کس کے لیے, میرے اور آپ کی خاطر. وہ چھپا نہیں رہا, وہ ظاہر ہو گیا, مجسم ہو کر زمین پر آ گیا. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر پیدا کر دیا تاکہ آپ اور میں اس کو دیکھیں, اس کو محسوس کریں, اس کے درمیان رہیں. اور جب کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دولت مند تھا, وہ بادشاہوں کا بادشاہ. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, اس کی ران پر لکھا ہوا ہے. تو وہ کیا ہوا, غریب بن کر آپ کے اور میرے لیے زمین پر آیا. آمین. تو کتنی خوبصورت بات ہے, کیسی محبت اس نے رکھی ہم سے. وہ اس لیے غریب بن گیا, وہ کسی بادشاہ کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے, وہ دنیا کے کسی امیر ترین بادشاہ کے شخص کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس لیے میرے اور آپ کے درمیان آیا تاکہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے دنیا کے نکموں کو چن لیا, غریبوں کو, محتاجوں کو, نکموں کو چن لیا. آپ اور میں خوش نصیب ہیں, اس نے ہمیں چنا, اسی لیے وہ چرنی میں پیدا ہوا, جانوروں کے درمیان پیدا ہوا, جہاں پر بدبو آتی, جہاں سے ہم گزرتے ہیں تو منہ چھپا لیتے ہیں. ایسے ہے یار, یہاں سے بڑی بدبو آ رہی ہے, ہم لوگ کیسے گزرے, ہماری یہ گلی صاف نہیں. بہت سارے لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, منہ چھپا لیتے ہیں. ایسے ہے نا, ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن وہ خدا ہے اور اس نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا ہوگا کہ جب وہ جانوروں کے درمیان پیدا ہو رہا ہے, وہ گندگی میں پیدا ہو رہا ہے, اس نے نہیں اس چیز کو محسوس کیا. لیکن نہیں, اس نے آپ سے اور مجھ سے محبت کی ایک انتہا دکھا دی. آج ہم لوگ گندی زمین پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے, لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ کے اور میرے لیے مجسم ہو کر زمین پر آیا. آمین. کتنی خوبصورت بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خوبصورت ترین ڈریس پہنتے ہیں, اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں ایک دوسرے کو, میں آ رہا ہوں یہ بنائیے گا, دعوتیں کرتے ہیں. یہ کرسمس کی تیاری ہے. میرے عزیزوں, کرسمس کی تیاری میرے خداوند نے ایسی نہیں کی تھی. وہ تو ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں. متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں نا, کچھ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں, سادگی میں. ہم لوگ تو شہنشاہ بننا چاہتے ہیں, ہم لوگ سب سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں.
میں پٹ پہ کھڑی ہوں. میرا خیال ہے کہ جب سے میں کلام کی گہرائیوں میں گئی ہوں میں نے کبھی بھی کرسمس پہ نیا ڈریس نہیں بنایا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر سکوں روحانی طور پر. اور جب یہ سرمن میں نے دینا تھا نا تو میں اس دعا میں تھی کہ میں کیا چاہ رہی تھی کہ خداوند تو مجھے اس طرح سے کلام دے کہ لوگوں کے لیے روحانی لباس تیار ہو سکے. مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ تو اپنے پوشاک کو محفوظ رکھنا. ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہم نے اپنی روحانی پوشاک کی تیاری کرنی ہے. یہ کرسمس سال بعد منا کے تو ہم لوگوں نے صرف ایک سال کے لیے تیاری نہیں کرنی. ہماری تیاری میرے عزیزوں ہر ایک دن ہے. ہماری تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک دن ہم مسیح کی آمد کی تیاری کریں. دوسری آمد کی اب تیاری کرنی ہے ہم نے صرف یہاں پہ ایک سال بعد کرسمس منا کے سال بعد جو گلے شکوے تھے ختم کر کے گلے ملے. یہ ہماری تیاری نہیں ہے. مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں کہتا ہے کہ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر آنکھ اس کو دیکھے گی. تو پھر جب وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے وہ کس کے لیے آنے والا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے آنے والا ہے کہ جو ایک سال بعد کرسمس مناتے ہیں, جو صرف ایک سال کے لیے اپنا غصہ گلا بھی بھول جاتے ہیں. ایسی ہے کیا وہ ان لوگوں کے لیے آئے گا؟ نہیں, وہ ان لوگوں کے لیے آئے گا جیسا کہ مکاشفہ اس کا 22 باب میں لکھا ہوا ہے. 12 آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ جلد آنے والا, ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی اور ہر ایک کے کام کے موافق وہ اس کو بدلا دے گا. ہمارے کام ہر روز کے دیکھے جانے, ہر روز جمع ہونا, ہمارا لکھا, ہمارا بولنا, چلنا, اٹھنا, بیٹھنا ہر روز. سال بعد نہیں کہ ہم نے سال بعد غصے گلے لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیے تو بس ٹھیک ہے. کرسمس آیا, ہم نے گلے بھی ملے اور اس کے بعد پھر ہماری روٹین وہی. ہم نے مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کرنی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 1 سے 3 آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. تو میرے عزیزوں جب ہم پڑھ ہی لیتے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو پھر ہم نے تیاری کیسے کرنی؟ ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے, ہمیں اس کو پڑھنا بھی, اور ہمیں دوسرے کرسمس کی تیاری کرنی جب وہ بادلوں میں آئے گا اور پھر ہمارا وہ ایک ایسا کرسمس ہوگا کہ ہم ہمیشہ کی ابدی زندگی اس کے ساتھ پائیں گے. یہ تو فرضی زندگی, یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے. ایک سال بعد ہم کرسمس مناتے اس لیے مناتے ہیں کہ ہم خوش ہو سکیں, ہم اچھے اچھے کپڑے پہن سکیں. لیکن میرے عزیزوں ایک سال بعد نہیں, ہر روز اس کی تیاری کریں. جب ہر روز تیاری کرتے رہیں گے آپ کی پریکٹس جو ہوتی ہے چلتی رہے گی, آپ آگے بڑھتے رہیں گے. دوسری آمد میں جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ جلال کے ساتھ آئیں گے, قدرت کے ساتھ آئیں گے, اور وہ تخت کے ساتھ اپنے لوگوں کے درمیان آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ پہلی آمد پر کیسے آئے تھے؟ وہ چرنی میں آئے تھے, ایک معمولی سی جگہ پر. اس سے معمولی جگہ کوئی ہو نہیں سکتی تھی میرے خیال سے. اب جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو دوسری آمد میں اس نے کیسے آنا ہے؟ آمین. اور کسی کو نہیں پتا چلا دوسری آمد پر جب یسوع مسیح نے آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ ہاں جی, آمین, جلال کے ساتھ, قدرت کے ساتھ. تو تب اس کو کیا ہے؟ ہر آنکھ نے دیکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر دوسری آمد کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں کرسمس کا اعلان جو تھا وہ ہمارے لیے ایک یسوع مسیح کا چھپا ہوا راز تھا, ایک کھل گیا. جیسے ہم کرسمس مناتے تو یسوع مسیح ایک چھپے ہوئے تھے نا, وہ خدا کے پاس تھے, لیکن اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بہت سی پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. ایسے ہی ہے, وہ آج بھی ہم منا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ہمیں منانا چاہیے. دیکھو ایک ایسی ہستی ہے جو آسمانوں زمینوں کو بنانے میں خدا کے ساتھ تھی. ہر ایک چیز اس کی مرضی سے بنی ہے. وہ کوئی عام ہستی نہیں, اور نہ اس کے جیسا کوئی ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے, اور نہ کوئی ہوگا. آمین. اس کا دن منانا کہ وہ ہمارے درمیان آیا تھا بڑی ہی خوبصورت بات ہے, لیکن ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے. فکر کی بات یہ ہے میرے عزیزو, اب ہمیں دوسری آمد کی تیاری کرنی ہے. اور دوسری آمد کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بس سال بعد کرسمس منا لیں, اپنے بچوں کو پال لیں اور سنڈے کی سنڈے چرچ آ لیں. یہ دوسری آمد کی تیاری نہیں ہے. خدا کے کلام کو مانگا کریں, خدا کے کلام کی چھپی ہوئی بھیتوں کو مانگا کریں, کیونکہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ واحد ایسی کتاب ہے جس میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں.
اور اب وقت بڑا کم ہے، بڑا تھوڑا وقت ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ وقت تھوڑا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے فصل زیادہ مزدور کم ہے. تو عزیزوں میں سمجھتی ہوں کہ آج جتنی جانیں یہاں پر بیٹھی یہ سب مبارک ہیں، اور جتنی جانیں یہاں پر بیٹھی ان سبوں کی زندگی میں خدا نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوگا. اور ہمارا سب سے مین مقصد اس کلام کی خدمت کرنا ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کرنا ہے. مکاشفہ 16 باب میں کہتا ہے کہ جو اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے. اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ کپڑوں کو تشبیہ دی گئی. اگر ہم کلام کی گہرائیوں میں جائیں نا تو اعمال ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کام کیسے ہیں. ہم ہر روز اٹھتے ہیں نا تو ہر روز ہمارے ذہن میں ایک نئی فلم چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں کو کیا کہنا ہے، ہم نے فلاں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، ہم نے فلاں کام کیسے کرنا ہے. اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم نے کیسے کسی کے ساتھ کاروبار کے بارے میں بات کرنی، کیسے پیسے کمانے. اس میں ہم یہ نہیں سوچے سارے سرکل میں کہ ہم خدا سے کتنا دور جا رہے تھے جس نے ہمیں صبح صبح یہ خوبصورت دن دکھا دیا. ہم اپنے کپڑوں کی حفاظت ہی نہیں کر پاتے، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر ہی نہیں پاتے. لیکن وہ تب ہوتا ہے خدا کو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، خدا کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. مسیح خدا جب زمین پر آئے، جب انہوں نے زمینی خدمت کی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بہت سارے لوگوں کو چنا تھا، صرف 12 شاگردوں کو چنا تھا. اور ان 12 شاگردوں نے کیا کیا تھا؟ بڑا تہلکہ مچا دیا، پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہوا ہے. اور آج مسیحیت کی بنیاد ان 12 شاگردوں کی کاموں پر، ان کی تعلیم پر ہے. یسوع مسیح نے ان 12 شاگردوں کو تیار کیا تھا. ایسے آج آپ بھی بے شک تھوڑے ہو، لیکن آپ لوگوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ لوگ خدا کے کلام کی گہرائیوں کو جان کر ابلیس کے چھپے ہوئے رازوں سے بچ سکیں. ابلیس بھی ہمیں چھپا کر مارتا ہے. اب ہم اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے نا وہ بڑا ڈراؤنا ہے، بڑا ہی خوفناک ہے. لیکن ایک بات میری عزیزوں ذہن میں رکھیے گا، وہ کبھی بھی آپ ڈراؤنے شخص کے ساتھ، برے شخص کے ساتھ سفر نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، کھائیں پیئیں گے نہیں. وہ ہمیشہ آپ کے پاس آئے گا نا ابلیس تو خوبصورت شکل لے کر آئے گا، خوبصورت انداز لے کر آئے گا. کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی، اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ اس ایک طرف ڈراؤنا شخص ہے اور ایک طرف خوبصورت شخص ہے، ایک طرف آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے دونوں میں سے اگر آپ کہیں گے نا کہ اس کے ساتھ جا اور سفر کر گھر چلا جا، اسکول سے آ جائے، تو آپ کی یہی خواہش ہوگی جو صاف ستھرا ہے، جو نیک دکھ رہا ہے، میرا بیٹا اسی کے ساتھ آئے. ڈراؤنے شخص کے پاس آپ کہو گے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ خود ہی دیکھ کے اس کو ڈر جائے گا، کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں جائے گا. اسی طرح ابلیس بھی کبھی بھی آپ کو آپ کی اعمال کی حفاظت نہیں کرنے دے گا. وہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے پاس آتا ہے، خوبصورت شخصیت لے کر آتا ہے، خوبصورت کاموں میں انجوائمنٹ میں لے کر آتا ہے. تو اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب 2000 سال گزر چکے. اب کب تک ہم صرف 1 سال تک کرسمس کو مناتے رہیں گے؟ میرے عزیزوں، اب مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کرنی ہے. اپنے آپ کو اس بات کو سیریس لیں. کرسمس ہمیں محبت سکھاتی ہے، ہم نے وہ محبت کرتے رہنا جب تک مسیح کو دامن نہیں آتا. لیکن مکاشفہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کرنی ہے ہم نے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح خداوند کیسے آئیں گے اور اس وقت کیا ہو رہا ہوگا جب وہ جلال کے ساتھ بادلوں میں آئے گا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب ڈرانے والی کتاب ہے. ڈرانے والی نہیں میرے عزیزوں، وہ جگانے والی کتاب ہے. وہ ابلیس جانتا ہے کہ جب ہم اس کو جان جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ خدا کے راستے پر ڈر اور خوف کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے ابلیس نے ایک فلم بنا رکھی کہ مکاشفہ پڑھنے سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا. جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مکاشفہ ڈرانے کی نہیں بلکہ جگانے کی کتاب ہے. ہم جاگ جاتے ہیں، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک صرف میرے اور آپ کے خداوند کی پیشن گوئیاں ہیں. پہلی آمد پر بھی جب اس نے آنا تھا، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح چرنی میں آئے. متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل میں ہم نے کیا دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں بھی میرے خداوند کی پیشن گوئیاں ہیں. جب وہ پرانا عہد نامہ پورا ہو جاتا ہے، نئے عہد نامے میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں نئے عہد نامے میں بھی
मसीह खुदावंद को देखते हैं तो मुकाशफा तक जाते हैं, तब उसमें हमें पता चलता है उसमें भी मेरे और आपके खुदावंद की पेशी हुई है यीशु मसीह के छुपे हुए राजों में। ये पूरी की पूरी किताब जो है ना, ये पूरी की पूरी किताब रूहानी किताब है। ये सारी किताब ही छुपे हुए मुकाशफा है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक। मैं समझती हूँ कि ये मुकाशफा, इसको समझना किसी के बस की बात नहीं है, आसान बात नहीं है। लेकिन हमने पहले दौर की तरह, यहूदियों की तरह नहीं बनना कि वो हमारे दरमियान आए और हम पहचान ना सके। जब हमारी तैयारी होगी दूसरी आमद के लिए, तो फिर हम मसीह खुदा को पहचान सकेंगे। फिर हम ये देख सकेंगे कि ये आया कौन है, ये झूठा नबी है या मेरा खुदावंद है। बहुत सारे झूठे नबी आने वाले हैं और आएंगे, आपको बहकाएंगे, लेकिन आप और जब इस कलाम से जुड़े होंगे, इस कलाम की गहराइयों को जान रहे होंगे, तो फिर आपको कोई नहीं छीन सकता खुदा के हाथों से। एक जगह पे खुदा मसीह कहते हैं कि शायद पतरस था जिसको खुदावंद कह रहे थे कि पतरस तुझे मुझे शैतान ने मांग लिया है, मुझसे तुझे शैतान ने मांग लिया। तो मैं समझती हूँ कि आज उस वक्त हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि कहीं अबलीस हमें खुदा से मांग ना ले, छीन ना ले। फिर वो क्या करेगा, भूसे को अलग करेगा और घियों को अलग करेगा। घियों को तो वो अपने खित्ते में डालेगा और हम भूसों की तरह जल जाएंगे। आज आवाज का टाइम है, सुनने का टाइम है, अमाल का टाइम है। आज आप सुन सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त नहीं होगा। फिर सिर्फ छान का वक्त होगा, छानने का वक्त होगा, और वो अपने खित्ते में फिर अपने लोगों को जमा करेगा, अपने घियों को जमा करेगा। क्योंकि हम लोग आप लोगों को आवाज देते रहते, बुलाते रहते हैं। हमें तो मेरे अजीजों, पहली आमद पर जो क्रिसमस था वो मसीह की क्या थी, मोहब्बत थी हमारे लिए। अब जो दूसरी आमद की हमने तैयारी करनी है वो क्या है, क्रिसमस यीशु मसीह की अदालत, तख्त, कुदरत और जलाल के साथ वो आने वाला है। तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। हमें पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र।